بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے اور آج اس مہینے کی 14 تاریخ ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی، بلکہ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے۔ سیدنا امیر معاویہ اصحاب پیغمبر میں وہ عظیم صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور نشانہ بنانے والے غیر تو غیر لیکن اپنوں نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاریخ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، مورخین کی جماعت نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور دنیا میں موجود ایک طبقہ جو مسلسل حضرات صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، انہوں نے ان پر ظلم کیا، لیکن ہمیں اس طبقے سے کوئی اچھی امید نہ تھی، نہ ہے، اور نہ آگے ہوگی۔ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان میں سے بھی بعض لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نشانہ لگایا اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو جو سب سے زیادہ دقت ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر تاریخ کو پڑھا اور تاریخی بات کو سنا۔
اور مورخین نے اکثر و بیشتر تاریخ کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں امت کے سامنے پیش کیا جیسے وہ کوئی ایک ظالم حکمران تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی شخصیت ہے۔ ہم لوگوں کو، صحابہ اکرام کو تاریخ کے آئینے میں رکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں صحابہ اکرام کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ میرے رب کا قرآن صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میرے پیغمبر کی حدیث صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہر اس تاریخ کو جو قرآن اور حدیث کے مقابلے پر آئے گی اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار دیں گے، اور ہم اس تاریخ کو جو قرآن و حدیث کے سامنے لائی جائے گی ہم اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ تاریخ لکھنے والوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کی اور ان کی تصویر غلط طریقے سے امت کے سامنے پیش کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور امت کو یہی باور کرایا گیا کہ یہ وہ امیر معاویہ ہے جس نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا اور حضرت علی کے مقابلے پر میدان جنگ میں آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے امیر معاویہ کی زندگی کیا تھی، امیر معاویہ کے حالات کیا تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک کیا تھا، وہ نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہمیں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا شخص معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص بھی ہیں۔ خادم خاص ہونے کا شرف حاصل ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہی وہ امیر معاویہ ہیں جنہیں آج امت فاتح شام کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ امیر معاویہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا بنایا، بحری بیڑا تیار کیا، یعنی سمندر میں لڑنے والی فوج کا لشکر سب سے پہلے امیر معاویہ نے تیار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کی امت کی ایک جماعت سمندروں کے اندر اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی، آپ کے
چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، اللہ کے نبی اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پر جو خوشی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں کے اندر جنگ کر رہا ہے، سمندروں کے اندر دشمنان اسلام سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ام ہانی تم گواہ ہو جاؤ، جو لوگ اس لشکر میں شامل ہوں گے جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں، اور بحیثیت ایک گورنر ہونے کے انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی، حضرت آپ مجھے اجازت دے، میں ایک بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا لشکر بنانا چاہتا ہوں جو سمندر میں اسلام کی جنگ لڑے۔ لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، پھر امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، لیکن ایک شرط کے ساتھ اجازت دی کہ دیکھو آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہے، آپ 1 سال کے اندر اندر بحری بیڑا تیار کریں، سمندری لشکر تیار کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو فوراً کام پہ لگا دیا۔ میرے بھائی آپ سوچئے، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت لائٹیں نہیں تھی، اس وقت مشینیں نہیں تھی، اپنے ہاتھوں سے درختوں کو کاٹنا ہے، پھر ہاتھوں سے ہی تختے نکالنا ہے، پھر ہاتھوں سے ہی کشتیوں کو تیار کرنا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف 10 مہینے کے اندر امیر معاویہ نے وہ بحری بیڑا تیار کیا اور وہ سمندری لشکر تیار کیا، اور اس بحری بیڑے کے اندر 1750 کشتیاں شامل تھیں۔ صرف 10 مہینے کے اندر 1750 کشتیاں امیر معاویہ نے تیار کی۔ اب وہ بات یاد کیجئے جب میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان سب پر جنت واجب ہو گئی جو اس لشکر میں ہوں گے۔ یہ لشکر تیار کرنے والے امیر معاویہ، اس لشکر کے پہلے سالار امیر معاویہ، اس کے باوجود آج بعض لوگ بغض میں، حسد میں اور کینہ پروری میں امیر معاویہ کو نشانہ بناتے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک پہنچے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کا دور ظلم کا دور تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ظالم حکمران۔ آپ بتائیے مجھے، جس آدمی نے تقریباً گورنری اور خلافت کے ملا کر تقریباً 40 سال حکومت کی، یعنی 20 سال آپ گورنر رہے اور 20 سال تقریباً اس کے بعد آپ خلیفہ رہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 54 صوبوں کے حاکم تھے، 54 صوبوں کے حکمران تھے۔ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج ایک چیف منسٹر سے، ایک گورنر سے اپنا اسٹیٹ سنبھالا نہیں جاتا، کتنی بچیوں کی عزت لوٹ رہی ہیں، کتنی جگہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کتنی جگہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی جگہ کتنوں کی زمینیں ماری جا رہی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دور ایسا دور تھا، نہ CCTV کیمرے تھے، نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی اور ٹیکنالوجی تھی، اس کے باوجود امیر معاویہ بیٹھے دمشق کے اندر اور امن قائم ہے 54 صوبوں کے اندر۔ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا جو امیر معاویہ کے دور میں چوری کر کے دکھاتا،
کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا تھا جو امیر معاویہ کے دور میں کسی کی عزت لوٹ کے دکھاتا. اور آج یہ لوگ جن سے اپنا گھر نہیں سنبھلنا وہ امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتے، جن سے چھوٹا سا مدرسہ نہیں سنبھلتا وہ امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتے. سوچیں ذرا. اور میرے بھائی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں میں، اللہ کے واسطے آپ اپنا ذہن حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ کے تعلق سے ایسا بنائیے اگر آپ انبیاء علیہم السلام کی شان میں یا صحابہ کی شان میں کسی کی زبان سے بھی غلط الفاظ سنے آپ اسے برداشت نہیں کریں، چاہے وہ کہنے والا کوئی مولوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہنے والا کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہنے والا وقتہ محدث ہی کیوں نہ ہو. بس اپنا ذہن یہ بنائیے کہ ہم انبیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ انبیاء اور صحابہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، قرآنی شخصیت ہے. انبیاء کو اور صحابہ کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے بلکہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.